بہت سے سوالات آئے ہیں. دیکھیے بہت اہم سوالات ہیں. پہلا سوال ریاض صاحب کا ہے. ریاض صاحب نے میرپور سے سوال کیا ہے اور بہت اہم سوال ہے. ایک ڈیسیز ہے جس کو بولتے ہیں سلیپ پیرالیسس. ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے. بہت اس میں انہوں نے بتایا جیسا کہ 10 میں سے 2 لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے سونے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی سینے کے اوپر کوئی بہت بڑا پتھر کسی نے لا کر کے رکھ دیا ہے, کوئی بھاری سی چیز کسی نے رکھ دی ہے, اور ہم کچھ بولنا بھی چاہتے ہیں. مطلب ہم سو نہیں رہے ہیں, ہم سو نہیں رہے ہیں, ہم جاگے ہوئے ہیں, بیداری کی حالت میں ہیں, لیکن ہم بول نہیں سکتے. کوئی حرف نکالنا چاہتے ہیں لیکن ہم نکال نہیں سکتے. لیکن پھر انسان بہت کوشش کر کے زور لگا کر اللہ بول دیتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت الکرسی, یا قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. کچھ اللہ کے جو ہے آیات ہیں اور قرآنی کلمات پڑھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ اچانک سے وہ کیفیت دھیرے دھیرے زائل ہو جاتی ہے اور پھر اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو اس قدر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ رات میں وہ اٹھ کر کے اتنا وہ دہشت میں ہوتے ہیں کہ پھر وہ پانی وانی پیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تب جا کر کے وہ اپنے نارمل سچویشن میں واپس آتے ہیں. میرے ساتھ بھی طالب علمی کے دور میں ایسا ہوا اور اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے, آیات کے پڑھنے سے الحمدللہ وہ کیفیت زائل ہو گئی. تو دیکھیں بہت سے لوگوں کا یہ ہوگا بھی. اس سلسلے میں سب سے پہلے جو کچھ لوگ اس کو بیماری کہتے ہیں, لیکن یہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں. جہاں تک یہ میرے نزدیک ہے کہ شیطان کے جو اثرات ہیں انسان کے ساتھ, جو شیطان لگا رہتا ہے, یہ اس کے اثرات میں سے ہے. چونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اسے خیر کی باتیں القاء کرتا رہتا ہے, اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا رہتا ہے. جو فرشتہ اس کا نام قرین ملک ہے, اور جو شیطان ہے وہ قرین شیطان. قرین کے معنی ساتھی, وہ دونوں ساتھی رہتے ہیں. اب انسان کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ صحیح راستے کو چوز کرتا ہے یا غلط راستے کو چوز کرتا ہے. ایسے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم. جب انسان سوتا ہے تو شیطان ہمارے سر کے پاس آتا ہے. قافیہ, یہ سر جو ہے, یہ سر کی جو گدی ہے اس کو بولتے ہیں عربی میں, یہ سر کے پاس آتا ہے اور یہاں پر آ کر کے 3 گرہ لگا دیتا ہے. 3 گرہ, ایک گٹھی باندھتا ہے, کچھ پڑھ کر کے پھونکتا ہے, پھر دوسری گٹھی باندھتا ہے, کچھ پڑھ کر کے پھونکتا ہے. جیسے جادو کرنے والے یہ کام کرتے ہیں کہ ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نام کے ایک یہودی شخص نے جادو کیا تھا. آپ کے بال کو لیا تھا اور اس بال کے اوپر کئی گرہیں لگائی تھیں اور اس کے اوپر بھی منتر پڑھ کر کے اس نے دم کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اثر ہوا تھا, اور پھر اللہ رب العزت نے معوذتین نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ وہاں گئے اور یہ صورتیں انہوں نے پڑھیں اور اس کو نکلوایا اور گٹھی کو کھلوایا اور معوذتین کو دم کیا, جس کی وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی. تو یہ حدیث میں ہے باقاعدہ کہ شیطان جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو وہ جاتا ہے اور جا کر کے 3 گرہ لگا دیتا ہے. یاخذ الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم 3 عقد, 3 گرہ لگا دیتا ہے. اور وہ پڑھتا بھی ہے, وہ اپنی زبان سے بولتا بھی ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے, سوتے رہو, آرام کرتے رہو. اسی لیے ہم لوگ ٹھاٹ سے سوتے رہتے ہیں, 10, 11, 12, کوئی ٹھیک نہیں. کب اٹھیں گے صاحب؟ ظہر کی اذان پہ اٹھ جائیں تو اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 گرہ لگ چکی ہے, 1 گرہ نہیں, 3 گرہ. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ باقاعدہ یہاں پر ایک دھاگا ہوتا ہے جس میں 3 گرہ لگاتا ہے. اب پھر حدیث میں کیا ہے اس کا علاج دیکھیے, اللہ کے نبی نے بتایا. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ, جب بیدار ہو نیند سے, جب بھی نیند کھلے رات کے اندر ہی, تو کیا کرے انسان؟ سب سے پہلا کام
جیسے ہی بیدار ہو، بیدار ہونے کے بعد ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے۔ اور کیا ذکر کرنا ہے یہ بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کے جو خواب میں برے خواب، ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، بہت سے بچیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں اس طرح کا خواب دیکھتی ہوں، ڈراؤنا خواب ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ اعمال بتلائے۔ ایک تو یہ کہ جب انسان اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں تو سب سے پہلی چیز اپنے بائیں طرف وہ تھتکار دے، 3 مرتبہ تھوک دے، 3 مرتبہ تھتکارے۔ دوسرا عمل یہ بتایا ہے کہ فوراً وہ اپنے برے خواب سے اور شیطان کے عمل سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فانہا لا تکون شیئا۔ اللہ کے نبی نے دعا بتائی، اس دعا کا اہتمام کریں جب یہ صورت پیش آئے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں شیطان وہ سب سے طاقتور ہے، اللہ کے مقابلے میں سوائے اللہ کے کوئی اسے جیت نہیں سکتا ہے، وہ ہرا دیتا ہے سب کو، کیونکہ اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ چھپ بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہم شیطان سے بچنے کے لیے اس اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فانہا لا تکون شیئا۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے عمل سے جو اس نے میرے ساتھ کیا، اور یہ جو ڈراؤنے خواب مجھے آ رہے ہیں، سیئات الاحلام، کبھی بھوت آ رہا ہے، کبھی وہ چڑیل دوڑا رہی ہے، کبھی میں وہاں بھاگ رہا ہوں تو میرا گلا دبا رہا ہے، یہ سب دور ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، ہمت نہیں کسی شیطان کی اس کے سامنے ٹک سکے۔ ذکر کر کے اللہ کا دیکھیں، فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ شَيْئًا، یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہو سکے تو انسان وضو کر لے، کیونکہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ تو ایک روایت کی بات ہو گئی۔ پھر اسی روایت کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا 3 گرہیں لگاتا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب نیند کھل جائے، انسان بیدار ہو، پہلا کام اللہ کا ذکر کرے، دوسرا جب ذکر کرتا ہے انحلت عقدۃ، ایک گرہ شیطان کی کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم توضأ، پھر وہ وضو کرے، جب وضو کرتا ہے انحلت عقدہ، دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر نماز پڑھے، 2 ہی رکعت پڑھ لے۔ ہمارے نبی اس لیے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے بھی بتایا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی صحابہ سے کہ جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، فرشتہ اسے خیر کی بات بتاتا ہے، شیطان اسے برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکنہ اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے اعمال کو دیکھ کر کے وہ شیطان جنات ہی کی تو اقسام میں سے ہیں، وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ تو تیسرا عمل میرے نبی نے بتایا ہے کہ نماز پڑھ لے، 2 رکعت بھی آپ نماز پڑھ لیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ خائب و خاسر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 3 عمل کر لیتا ہے فَإِنَّهُ نَشِيطًا، اللہ چست کر دیتے ہیں، اسے ایکٹیو بنا دیتے ہیں، اس انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ صبیح النفس، اللہ رب العزت اس کے دل کو ایک دم چکا چون کر دیتے ہیں، ایک دم خوش و خرم، اس کے چہرے کے اوپر بشاشت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور جو 3 گرہ لگنے کے بعد سو رہا، کیا نیند کھلی فوراً واٹس ایپ آیا کسی کا، سو گیا، ذکر بھی نہیں کیا، وضو بھی نہیں کیا، نماز پڑھ لے گا، ارے بہت دور کی بات مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں، ارے ذکر ہی کر لیں بڑی بات ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ خبیث النفس کسلان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نفس خبیث ہو جاتا ہے۔ جو انسان یہ عمل نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ نفس خبیث ہو جاتا ہے، اور کسلان مطلب پیسیو بن جاتا ہے، بالکل پورا دن اس کا ویسے ہی سستی میں گزرے گا، وہ ایک دم پیسیو، بات کرے گا اس کو کسی کا چہرہ ہی نہیں اچھا لگے گا، ارے کیا وہ خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ وہ 3 گرہ لگا چکا ہے نا، کیسے طبیعت ٹھیک رہے گی؟ اور 3 گرہ تو کھلی نہیں ہے، اب پھر چلا گیا مرغا کھا کے سونے، 3 گرہ پھر لگا دیا شیطان،
پھر 6 گرہ لگ گئی، پھر سونے چلا گیا، پھر 9 گرہ لگ گئی، پوری زندگی گرہ ہی پہ گرہ لگ رہی ہے، اب بتائیے کیا حال ہوگا؟ تو سلیپ پیرالیسس یہ تو کم ہی ہے، اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے نبی نے بہت سی دعائیں بتائی ہیں، معوذتین بہت زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ صبح اور شام معوذتین پڑھ کر کے اس طریقے سے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے۔ صبح پڑھیں گے شام تک کی حفاظت، شام کو پڑھیں گے صبح تک کی حفاظت۔ آیت الکرسی کا آپ اہتمام کریں، آیت الکرسی کے اندر اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من غضبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ جو صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں دارالعلوم میں پڑھا کرتا تھا، میرا پیٹ خراب تھا، فیئر ویل پارٹی تھی ہم سارے اسٹوڈنٹس کی، آخری دن تھا، بریانی پکی ہوئی تھی اور میرا پیٹ خراب تھا۔ اب میں سوچوں کیسے بریانی کھاؤں، اس لیے میں اندر سے دل تو چاہ رہا تھا لیکن پیٹ بہت خراب تھا۔ میرے ایک ساتھی تھے مفتی حذیفہ صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کلکتہ کے بہت بڑے مفتی، اللہ بہت بڑا کام ان سے لے رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھی تھے، انہوں نے کہا چلو عبد الرحمن بھائی چلو۔ میں نے کہا ارے حذیفہ بھی میرا پیٹ خراب ہے، میں کیا جاؤں گا تو لوگ کھلائیں گے، کہ چلیے دعا یاد نہیں ہے آپ کو؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں نے کہا پڑھیے دعا، اللہ کی ذات پر یقین کیجیے اور کھائیے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے وہ دعا پڑھی اور یقین کہہ رہا ہوں، عین الیقین کا درجہ حاصل ہوا ہے اللہ کے کرم سے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوا، علم الیقین تو ہے لیکن عین الیقین ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے علم میں ہیں لیکن عین الیقین سے خالی ہیں ہم۔ کم سے کم عین الیقین پر ایک ایک عمل سے پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ تو پھر ہم نے الحمدللہ وہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد 1 پلیٹ بریانی کھائی، لیکن اللہ کے کرم سے پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا، خراب نہیں ہوا، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ۔ اور اس دن سے یقین اتنا بڑا ہے کہ پھر جب بھی پیٹ خراب ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو، جیسے ابھی مجھے بخار تھا، ڈاکٹر صاحب نے چاول منع کیا تھا، سراج صاحب کے ہم بھی دعوت کے لیے آئے تھے تو چاول منع کیا تھا، لیکن دعا پڑھ کے الحمدللہ ہم نے چاول کھایا، اللہ کے کرم سے پھر بخار چلا گیا، نقصان نہیں پہنچایا۔ اس لیے جو بھی ہے اللہ کی دعا، نبی کی دعا کا صدقہ ہے، اس لیے دعاؤں کا ہم کثرت سے اہتمام کریں۔ یہ بتایا۔ دوسرا سوال جو ہے بس مختصر، ہاں جنید بھائی تکیہ سے سوال کرتے ہیں کہ مور کا انڈا کھانا کیسا ہے؟ ارے بھائی مرغی کا انڈا ہی نہیں مل رہا ان کو، مور کے انڈے کی پڑی۔ مور بھی حلال ہے، مور کا انڈا بھی حلال ہے، مور کا گوشت بھی حلال ہے۔ اسی طریقے سے شتر مرغ کا مل جائے آپ کو تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، شتر مرغ بھی حلال ہے، اس کا انڈا بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ پرویز صاحب کھرچن پور سے سوال کرتے ہیں بٹ کوئن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بٹ کوئن معاشرے میں رائج ہے اور اس کے ایک ڈیجیٹل کرنسی کہہ دیجئے آج کے دور میں، بہت سے لوگ اس کے لیتے ہیں اور پھر اس کے شیئرز بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے ابھی تک ہمارے علماء نے جو بھی اسٹڈی کی ہے اور جو فتویٰ دیا ہے وہ ابھی تک عدم جواز کا ہے، ابھی تک وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے کرنسی جو بھی ہمارے پاس نوٹ ہے، کسی بھی ملک کی کرنسی ہوتی ہے، وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ کرنسی جو ہوتی ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوتی ہے، 10 کی نوٹ ہے، 50 کی نوٹ ہے، 100 کی نوٹ ہے، اس کی جو ویلیو بڑھتی ہے وہ اس کے پیچھے کا سامان ہوتا ہے۔ اب جیسے 500 روپے کی ہمارے پاس نوٹ ہے تو اس نوٹ کے پیچھے اتنی چاندی حکومت کے پاس محفوظ ہے اور یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے، اس لیے اس کی ویلیو ہے، اور حکومت باقاعدہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ میں نے یہ ایشو کیا ہے۔ اب یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، فرضی چیز ہے، اور کسی حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے، یہ کرنسی بنایا ہے، ابھی تک نہیں بنایا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرنا یا اس میں شیئرز لینا، اس کو خریدنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے ڈیجیٹل والا، اسی طریقے سے ایک سوال جو ہے وہ گروپ میں کیا گیا تھا 8 بال پول گیم کے بارے میں۔
جو گیم چلتا ہے اس گیم کے اوپر 8 بال پول، میں نے بھی اس پر اسٹڈی کیا، تو اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ سب کوئنس کا کھیل ہوتا ہے۔ اس میں یہ لوگ جو گیم کھیلتے ہیں تو اس میں کوئنز ملتی ہیں، اور جب یہ کوئنز بلینز ملینز تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر دوسرا جو اسٹیج ہے پھر وہ کھیل سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اتنی کوئنز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیج۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئنز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر باقاعدہ پیسہ دے کر کے 300 روپیہ دے کر کے باقاعدہ دکانوں پر کوئنز دی جاتی ہیں۔ 300 روپیہ آپ دیں گے تو 1 بلین کوئنز آپ کو دے دی جائیں گے، یا کچھ لوگ اپنا خرید کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے بیچ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کے بزنس کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، مبیع، اسے مبیع بولتے ہیں، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، اور ثمن یعنی جو قیمت ہوتی ہے جس کے ذریعے سامان کو خریدا جا رہا ہے، ان دونوں کا خارج میں وجود ضروری ہے۔ خیالی پلاؤ نہ ہو، وہ خارج میں وجود ہونا چاہیے، اس کا ایگزسٹنس اس کا ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مال متقوم ہو۔ کیا مطلب؟ وہ ایسا مال ہو کہ جس کی کوئی ویلیو ہو۔ اب کوڑے دان میں کوئی چیز پھینکی ہوئی ہے تو اس کو لا کر کے آپ تھوڑی نہ بیچیں گے، وہ مال متقوم ہونی چاہیے جس کی قیمت لگائی جا سکے۔ اب جو کوئنز وغیرہ لی جاتی ہیں، نہ تو ان کا کوئی خارج کے اندر وجود ہے اور نہ ہی جو ہے یہ مال متقوم ہے، اس لیے ان کی خرید و فروخت کرنا یا پیسہ دے کر کے ان کو جو ہے خریدنا، اپنے موبائل میں ڈلوانا، یا اپنا جو ہے جمع کر کے کسی کو فروخت کرنا، اس سے پیسہ کمانا، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز اسی سوال کا جز ہے کہ یہ گیم کھیلنا کیسا ہے۔ ایک تو اس کے ذریعے سے پیسہ وغیرہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ گیم، تو دیکھیے گیم کے اصول میں سے کوئی بھی کھیل ہو، اس کے اصول میں سے یہ ہے کہ وہ کھیل ایسا ہو جو دنیاوی یا دینی فائدے پر مشتمل ہو، جیسے ورزش ہے، اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے، فروغ دیتا ہے۔ کشتی ہے، آپ کشتی کے لیے گھوڑا سواری سیکھیے، تیر اندازی آپ سیکھیے، تیراکی سیکھیے، جس میں آپ کا جسمانی فائدہ ہو یا آپ کا دنیاوی فائدہ ہو۔ لیکن ایسے گیمز جو ضیاع وقت کا سبب ہوں اور خاص طور سے شریعت سے غفلت ہو جائے، نمازوں سے غفلت ہو جائے، دین سے دوری ہو جائے، اسی طریقے سے اس کے اندر لگ کر کے اس میں بعض دفعہ جوا بھی ہوتا ہے، جوئے کسی شکل بن جاتی ہے، تو یہ سارے کے سارے کھیل اس کی وجہ سے ناجائز ہیں اور ان کا کھیلنا درست نہیں ہوگا۔ ان سے بچنے کی کوشش کریں اور ان کے اندر اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں اس کو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے گیم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ آپ کی زندگیوں کو اور آپ کی آنکھ کو بھی بہت نقصان پہنچانے والے ہیں، جس سے آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کتنے ایسے بچوں کو دیکھا کہ جو گیم کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گیم کے بغیر جی ہی نہیں سکتے۔ ان کے والدین کوشش بھی کریں تو موبائل کو ان سے نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ہمارے دماغ کو پیرالائز کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے دماغ کو یہ فالج زدہ کر رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اس مہلک ہتھیار سے، جس کو ہم ہتھیاری کہہ سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں اور اپنا بھی ایک وقت مقرر کر لیں۔ اس وقت کے علاوہ ہم بار بار اپنے موبائل کو نہ دیکھیں، اور جس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے فوراً بعد آپ کا جو یہ معمول ہے کہ ہمیں موبائل دیکھنا ہے، اس معمول کو ترک کر دیں۔ کم سے کم 1 گھنٹہ، ابھی 1 گھنٹہ، 1 ہفتے کا ٹاسک دیتا ہوں، 1 گھنٹے تک ہم کو موبائل نہیں دیکھنا ہے۔ آپ کا ہاتھ جائے گا، رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ کو دور کرنا ہے۔ آپ اس کی جگہ قرآن اٹھا لیجئے، آپ قرآن کچھ پڑھ لیجئے، آپ کوئی دینی کتاب پڑھ لیجئے، آپ کوئی گھر کا کام کر لیجئے، کچھ ایکسرسائز کر لیجئے آپ، لیکن 1 گھنٹے تک آپ کو موبائل نہیں چھونا ہے۔ ضروری کام اس سے مستثنی، صرف واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے لیے بار بار موبائل کو اٹھانا، بار بار موبائل کو کھولنا، یہ ہمیں دماغی طور پر مفلوج کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو مفلوج کر رہا ہے، اور آنے والی جو ہماری نسلیں ہوں گی، یقین جانیں کہ ان کے اندر خود غرضی پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ جو ملنے جلنے کا مزاج ہے سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، ہمدردی کا مزاج ختم ہو جائے گا، اور وہ پھر خود غرض قوم ہوگی۔ یہ ایک ایسی نسل ہم تیار کر رہے ہیں اگر یہ موبائل اپنے بچوں کو ہم دے رہے ہیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے کہ اپنے بچوں سے ہم موبائل کو دور رکھیں۔ وقت ہو گیا ہے؟ بہت سے سوالات بچے ہوئے ہیں۔
چلیے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم عمل. ایک وہ خالد بھائی نے سوال کیا تھا، ان کا جواب گروپ میں، کہ کوئی قرض اگر دے دے قرض کسی کو، تو اس قرض کے ذریعے سے پیسہ کمانا، نفع حاصل کرنا. جیسے کسی کو ہم نے قرض دے دیا، وہ تجارت کر رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم کو نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ تو یہ دیکھیے بالکل جائز نہیں ہے. حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، سود کہا گیا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر وہ قرض جو نفع لے کر کے آئے، جس سے نفع حاصل ہو، وہ سود ہے، وہ ربا حرام ہے. اس لیے اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس قرض سے ہم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے، ہم کو اس سے بچنا ہے. قرض جو دیا ہے اس کے اوپر نہ ایک پیسہ ہم کو لینا ہے، نہ ایک پیسہ اس میں سے کم کرنا ہے. اپنی طرف سے وہ دے دیتا ہے، ہمارے دل میں کوئی اس طرح کا خیال نہیں، تو وہ